بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام خواتین و حضرات، محترم المقام یامین وارسی صاحب، بالخصوص بھائی خرم حبیب قادری صاحب، سید اطہر علی صاحب اور دیگر معزز حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت محفل مرحوم محمد امان اللہ صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، جو کہ الحمدللہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا ایک سلسلہ ہے کہ انتقال کرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے 100واں، 10واں، 20واں، 30واں اور 40واں اہتمام ہوتا ہے. تلاوت قرآن ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اسی طرح اہل خانہ کی طرف سے مرحوم کے پسندیدہ مشروب و طعام وغیرہ کا اہتمام کر کے ان پر نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں کا ایصال ثواب مرحوم کو جو ہے بخشا جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ محترم محمد امان اللہ مرحوم صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر، ان کی برزخ کی زندگی آسان فرمائے، بروز قیامت حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. میں انتہائی مشکور ہوں اپنے بھائی ثنا خان خرم حبیب خان صاحب کا کہ جن کے توسط سے آج کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ دن بھر میں درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ اگر کوئی کامل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جنت میں اپنے آپ کو دیکھا اور ان کا انتقال اچھی حالتوں میں ہوا. تو حضور کا فرمان ہے غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں ہو سکتا. ہماری نیت میں اگر کھوٹ ہو تو شاید کچھ معاملہ خراب ہو، ورنہ حضور کا فرمان بالکل سچ ہے. اور یہ فضیلت ایسی فضیلت ہے کہ جس سے دو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ مرنے والا جنتی ہوگا، جنتی ہوگا. دوسری چیز یہ کہ جنت میں جو اللہ پاک نے اس کو مقام عطا فرمایا ہے، اس پڑھنے والے درود پاک پڑھنے والے روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کی یہ فضیلت ہو جائے گی کہ وہ دنیا میں اپنی زندگی میں جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا.
اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک مختلف طرح کے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، جیسے درود ابراہیمی ہے، درود تاج ہے، درود تنجینا ہے، اسی طرح اور بڑے درود پاک بھی ہیں، پھر درمیانے بھی ہیں جیسے درود غوثیہ ہے، اسی طرح چھوٹے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو جو بھی درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے، ہر جاندار نے، ہر جان نے جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی مخلوق بنائی ہے اسے ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ اسی طرح اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے، جس میں میں اور آپ شامل ہیں۔ کچھ لوگ چلے گئے ہیں، کچھ لوگ بعد میں چلے جائیں گے، کچھ آنے والے ہیں، کچھ بعد میں آئیں گے۔ یہی ہماری مختصر سی زندگی ہے، اور اسی مختصر سی زندگی کے اندر ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ اپنے زندگی کے مقصد کو جو ہے وہ بھول چکے ہیں۔ اگر کچھ لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اگر وہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوگا تو وہ اس کا ایک مقصد ہوگا، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بزنس مین بننا ہے۔ کوئی کھانے پینے کا شوقین ہے تو وہ کہے گا کہ میں نے فلاں جگہ پر جا کر جو ہے وہ اچھے اچھے کھانے کھانے ہیں۔ کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے تو وہ اپنی سیاحت کی جو ہے وہ قصے سنائے گا۔ ہر ایک اپنے شوق کو جو ہے وہ ظاہر کرے گا۔ حالانکہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور اس کو ایک مخصوص وقت تک اس دنیا کے اندر رہنے کی مہلت دی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے مقصد کو جو ہے وہ بھول گئے ہیں۔ انسان کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اس چیز کا بیان فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو انسان کو بنایا ہے، انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ اور جس طرح ایک انسان ہے، کوئی بزنس مین ہے، وہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی پلان ہوتا ہے کہ میں نے یہ ٹارگیٹ حاصل کرنا ہے، اور اس ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کن کن مراحل سے گزرنا ہے، تو وہ ابتدا سے لے کر جو ہے وہ انتہا تک پوری پلاننگ کرتا ہے، اور اس کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے، ان کے حصول جو ہے وہ کرتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بزنس مین ہے، کوئی جس طرح دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں جانور پالتے ہیں، اب مثال کے طور سے کوئی شخص جو ہے وہ گائے پالتا ہے، اس کا حصول کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ میں گائے پالوں گا، یہ دودھ دے گی اور دودھ میں فروخت کروں گا، فروخت کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا گھر بار چلاؤں گا، اس بزنس کو بڑھاؤں گا، یہ اس کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایک گائے کا بالکل چھوٹا سا بچہ خرید لے، پھر اس کی پرورش کرے، اس کو کھلائے پلائے، محنت کرے، اور جب وہ گائے بڑی ہو جائے، دودھ دینے کے قابل ہو، اور وہ دودھ نہ دے، تو اس کا مالک کیا کرے گا؟ ایک تو اس کو غصہ آئے گا اس کے اوپر کہ میں نے اتنی محنت کی، خرچہ کیا، اب جب اس سے منافع حاصل کرنے کا وقت آیا تو یہ منافع نہیں دے رہی، تو مجبوراً اس کو بیچ دے گا، یہ کاٹ کے کھا جائے گا۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے
ہمیں جو بنایا ہے وہ ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، یا تو کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، دو ہی صورتیں ہیں. کامیاب ہوں گے تو اس کا فائدہ جنت کی صورت میں ہے، ناکام ہوئے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی صورت میں ہے. فیصلہ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. آج محمد امان اللہ صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اور یہ جو دنیا سے جاتا ہے، جانے والا انسان دوسروں کو پیغام دے کر جاتا ہے کہ دیکھو آج میں چلے گیا ہوں، پیچھے تم نے بھی میرے ساتھ آنا ہے. اور اس دنیا سے جانا، مرنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قبر کے اندر رہنا، بروز حشر، اور پھر جنت اور دوزخ میں جانا، ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے. کوئی کہے کہ میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے، میں نے تو جنت میں جانا نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی سزا نہیں ملنی ہے، تو ایسا شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. آپ نے کتابوں میں دیکھا ہو ایمان مجمل، ایمان مفصل، 6 کلمے جہاں لکھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے. تو یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں، آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ، اسی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. ہم نے کتابیں نہیں دیکھی، اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، اس کے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، مرنے پر ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد اٹھنے پر ہمارا ایمان ہے. تو یہ ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے جو ہمیں زندگی دی، یہ اپنی عبادت کے لیے دی ہے. اور یہ زندگی ہماری کتنی ہے؟ حدیث کی تیسری بڑی کتاب ہے بخاری پہلے، دوسرے نمبر پہ مسلم، اور تیسرے نمبر پہ ترمذی شریف. تیسری بڑی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر حدیث پاک موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں. کتنی عمریں؟ 60 سے 70 سال. ابھی اگر بالفرض کسی کی عمر 60 سال ہو اور روزانہ ایوریج وہ 8 گھنٹے سوتا ہے، تو 20 سال اس کے سونے میں گزر جائیں گے. باقی کتنے بچے؟ 40 سال. 40 سال میں سے جو ہمارا بچپن ہوتا ہے، کم سے کم اگر ہم اسے 10 سال بھی لگائیں، 10 سال یہ نکل گئے. باقی کتنے بچے؟ 30 سال. 30 سال کے اندر ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والا کتنا بناتے ہیں، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے کہ تم نے جو ہے جو چاہو اس کا کرو. اچھا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، برا کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے. یہ کسی کو پابند نہیں کیا، زبردستی نہیں کی کہ وہ اچھا کام کرے یا برا کرے، اس کو آزادی دی ہے. اب کبھی کوئی اگر یہ سوچے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر بڑی پابندیاں لگائی ہیں، مسلمان ہو گئے، بڑی پابندیاں ہیں، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. پابندی کوئی نہیں ہے، آزادی دی ہے، آپ کو اختیار دیا ہے. جیسا کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، اس میں انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے. اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس انٹرنیٹ کا اچھا استعمال کریں گے یا برا استعمال کریں گے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ چھوٹی سی مثال دی ہے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے. آپ اس انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے ہاتھ میں بیٹھ کر اچھی چیزیں دیکھ لیں یا بری چیزیں دیکھ لیں، یہ آپ کے اختیار ہے. اسی طرح ہماری زندگی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں گزار لیں یا برے کاموں میں گزار لیں. اگر زندگی اچھے کاموں میں گزاریں گے تو دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے ہمارے لیے ایصال ثواب کی محافل منعقد کریں گے. اور اگر ہم نے اس دنیا میں اچھے کام نہ کیے تو دنیا والے بھی ہمیں برا کہیں گے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی برے ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی اس زندگی کو جو ہے وہ، جو کہ مختصر سی ہے، جیسا میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے، اور بالفرض اگر کوئی اس سے زیادہ چلے بھی جاتا ہے، ہم یہ سوچیں گے چلو ہم بوڑھے ہو کے عبادت کر لیں گے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر کوئی بوڑھا آپ کو مل جائے ایسا کہ جس کی عمر 100 سال ہو، 80 90 95 100 سال 120 سال ہو، کبھی اس کو دیکھا ہے کہ وہ جس طرح آپ نوجوانی کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، وہ 120 سال والا اس طرح نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. آپ جس طرح سارا دن روزہ رکھ سکتے ہیں، کیا اتنی بڑی عمر والا شخص جو ہے اس طرح روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا.
اللہ آپ کو حج پہ لے کے چلے جائے کہ حج کے ارکان صحتیابی کی صورت میں جس طرح ہم ادا کر سکتے ہیں 120-100 سال کی عمر میں کیا ہم ویسے ہی ادا کر سکیں گے؟ یقیناً نہیں کر سکیں گے. ہم اپنے ارد گرد جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت سارے ہمارے خاندان میں ہمارے محلے میں ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کی عمریں 100 سال 120 سال یا اس سے کم ہیں, وہ بڑھاپے میں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں صرف ادائیگی کر سکتے ہیں, اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ ان کے اختیار میں نہیں رہ پاتا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, یہی ہماری مختصر سی زندگی ہے. آخر ہم اپنے آپ کو کب بدلیں گے, یہ ہے میرے آج کے بیان کا ایک چھوٹا سا دعوت فکر کہ آخر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے کب. ہماری عمر جو ہے 20 سال ہو گئی, 25 سال ہو گئی, 30 سال ہو گئی, 40 سال ہو گئی, 50 سال ہو گئی. آخر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے کب, یہ آج میں نے اور آپ سب نے سوچنا ہے. کہ جس طرح ایک آج ہمارے گھر سے مہمان چلے گیا ہے, سب نے ہی جانا ہے, کل میری باری ہے, پرسوں آپ کی باری ہے, پرسوں تیسرے کی باری ہے, جانا سب نے ہی ہے. لیکن اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مصلی بچھا دو, سارے کام کاج چھوڑ کے جو ہے بس اللہ اللہ کرتے رہو. عبادت کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے. ہم جب عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً چند چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ عبادت ہے. نماز پڑھنا عبادت ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے, حج کرنا عبادت ہے, زکات دینا عبادت ہے. بس جب ہم عبادت کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ عبادت ہمارے ذہن میں آتی ہے, اور عبادت میں یہ 4 چیزیں 5 چیزیں آتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں. اب جب ہم نے اپنا سارا دن جو ہے عبادت میں گزارنا ہے, وہ کیسے گزاریں گے؟ ایک دن کا اپنا حساب بنا لیں. نمبر 1 تو اپنی عمر کا حساب لگائیں کہ میری عمر آج اتنی ہے, پچھلی زندگی کو چھوڑ دیں, آج اتنی ہو گئی ہے, اور ایک دن کا حساب لگا کے اپنا حساب خود لگائیں. آپ کل صبح جب سو کے اٹھیں تو حساب لگائیے کہ ایک صفحے پہ لکیر کھینچیے گا. ایک طرف لکھیے گا اللہ کی رضا والے کام, ایک طرف لکھیے گا اپنی مرضی والے کام, اپنی رضا والے کام, اپنی چاہت والے کام. صبح اٹھیں گے کیا ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھی نہیں پڑھی, فجر پڑھی نہیں پڑھی, کوئی ذکر و اذکار کیا فجر کے بعد نہیں کیا. صبح اٹھتے ہی بس غسل خانے میں گئے, غسل کیا, تیار ہوئے, آفس کے لیے ہم نکل جاتے ہیں. اور اس سے پہلے آج کل جو ہماری اور آپ کی روٹین ہے وہ یہ کہ جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے اس وقت, اور جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی اس وقت تک موبائل ہمارے سامنے ہوتا ہے. سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے, موبائل, انٹرنیٹ, یہ ہمارا کام ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر جب یہ کورونا کا وائرس آیا تھا, اگر انٹرنیٹ بند ہو جاتا آدھی دنیا ویسے مر جاتی. تو انٹرنیٹ نے دنیا کو بچا لیا کہ لوگ اتنے جو ہے وہ گم ہو گئے اس چیز کے اندر. حالانکہ عبادت کرنے کے لیے یہ بہت بہترین وقت تھا. خدا کی قسم اس سے اچھا وقت ایک بندے کو عبادت کرنے کے لیے میرے خیال زندگی میں دوبارہ نہیں مل پائے گا. اپنے گھر پہ ہے, کچھ کرنا نہیں ہے اس نے, وہ چاہے تو اللہ کی عبادت کر سکتا تھا, لیکن وہ وقت بھی گزر گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک پرچے پہ بنائیں اللہ کی رضا والے کام. ایک دن میں نے کتنے کیے؟ فجر پڑھ لی, ظہر پڑھ لی, عصر پڑھ لی, عشاء پڑھ لی, مغرب پڑھ لی, 5 نمازیں پڑھ لی. 5 کام اللہ کی رضا والے ہو گئے. اپنی رضا والے کام کتنے کیے؟ صبح سے لے کر رات تک بنا لیں. ہر انسان یہی کہے گا کہ میں نے اپنی مرضی والے, اپنی رضا والے کام جو ہے وہ زیادہ کیے ہیں. پھر اس طرف میں آتا ہوں کہ عبادت کیا ہے. تو ہم اگر اپنی زندگی کو عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے. ہر انسان کو بھوک لگتی ہی ہے, پیاس لگتی ہی ہے, روزی کمانے کے لیے وہ جاتا ہی ہے, اپنے دیگر معاملات بھی وہ نمٹاتا ہے, معاشرتی معاملات بھی وہ اس لیے نمٹانے ہوتے ہیں. جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں بزرگ جانبین بھی ایسے ہی گزارا کرتے تھے, لیکن وہ ہر کام عبادت میں کیسے کرتے تھے؟ بہت آسان سا نسخہ ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بس ہم نے اپنی زندگی کو عبادت میں گزارنے کے لیے نماز, روزہ, حج, زکات کے بعد اس کے علاوہ اپنا ہر کام حضور کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کرنا ہے. ہم نے بھوک لگے گی کھانا تو کھانا ہی ہے, کھڑے کھڑے کھا لیں گے تب بھی پیٹ بھر جائے گا,
لیٹ کے کھا لیں گے تب بھی بھر جائے گا، لیکن اگر یہ نیت کر کے کھائیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کلو واشربو، کہ میری نعمتیں کھاؤ اس کو پیو، اور پھر حضور نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق جب ہم کھائیں گے تو سنت کے مطابق کھائیں گے تو وہ کھانا بھی ہمارا عبادت ہو جائے گا، ہمارا پینا بھی عبادت ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ہم سنت کے مطابق سو جائیں تو ہم 8 گھنٹے 7 گھنٹے سونے کے باوجود بھی ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت میں گزر رہا ہو۔ اب بتائیے کوئی کام مشکل ہے؟ نہیں، لیکن صرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری مختصر سی زندگی ہے، 50 60 70 80 سال کی زندگی ہے، اور ہم نے جو گزار لی وہ گزار لی۔ آج ہمیں یہ یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ جس طرح ہمارے امان اللہ صاحب اس دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ وہ چلے گئے، ہمیں پیغام دے گئے کہ تم نے آنا ہے، اب بھی وقت ہے، اچھے کام کر لیے جائیں، اچھے کام کر لو۔ یہ مردے اگر میں بیان کرنے لگوں پوری رات ختم ہو سکتی ہے، ان کی نصیحتیں کیسی ہیں۔ کتاب کا نام آپ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی امام سیوط الشافعی رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، پوری برزخ کی زندگی کو، جس میں برزخ کے واقعات ہی واقعات ہیں، اور بڑی بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح بے شمار کتابیں ہیں۔ تو ہمیں اپنی اس مختصر سی زندگی کو ان کاموں میں گزارنا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی فرما برداری والے کام ہیں۔ جب ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر ہم اس دنیا سے خوش جائیں گے اور ہمارا چہرہ مسکرا رہا ہوگا، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ ہماری ذکر کے لیے، ہمارے احسان ثواب کے لیے محافل منعقد کی جا رہی ہوں گی۔ یہ 40ویں کی جو ہم فاتحہ کرتے ہیں، کوئی پوچھے بھئی کیوں کرتے ہیں تو دلیل نہیں ہوتی ہمارے پاس، ہم کہہ دیتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے کہ ہمارے بڑے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے 40واں ہم کرتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح 40 دن تک جو ہے وہ گھر پہ آتی ہے، مسلسل 40 دن تک آتی ہے، ہر جمعرات کو آتی ہے، اسی لیے ہم جمعرات کو فاتحہ کرتے ہیں۔ یہ 10واں 20واں کرتے ہیں، اس کی اصل یہی ہے۔ اور 40واں یا 10واں 20ویں کی جو فاتحہ ہم کرتے ہیں وہ چھٹی والے دن اس لیے کرتے ہیں، یا جو بھی دن مقرر ہوتا ہے تاکہ ہمارے عزیز رشتہ دار اکٹھے ہو جائیں، زیادہ زیادہ مرحوم کے لیے سال ثواب ہو جائے۔ مرحوم کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، یہ چیزیں انہیں نہیں پہنچتی ہیں، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ انہیں پہنچتا ہے۔ اب آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور الحمدللہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا، مرید کا انتقال ہوا، اور وہ مرید ایسا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑے دھویا کرتا تھا، اور جو کپڑے دھونے کا کام کرتے ہیں ہم انہیں اپنی زبان میں دھوبی کہتے ہیں، تو وہ تھا حضور غوث اعظم کا دھوبی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مرید کا انتقال ہوا اور وہ آپ کے کپڑے دھویا کرتا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے جو پیشے والے افراد ہوتے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ اس کا انتقال ہو گیا، بڑھنے کے بعد اس کی قبر میں فرشتے آئے، سوال کیا۔ اب پتہ ہے نا کون سے سوال ہوتے ہیں؟ من ربوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، حضور کی شبیہ دکھائی جاتی ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہی سوال سب سے ہونے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دوسرے امیر المؤمنین ہیں، بہت بڑے صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ حضور قبر و حشر کا بیان کر رہے تھے، حضرت عمر تشریف لائے تو حضور نے کہا اے عمر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تو قبر میں جائے گا اور فرشتے تجھ سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بات ارشاد فرما دیں۔ پہلے سوال کیا حضور نے، بڑی مزے کی بات بتا رہا ہوں، نبی، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جو لفظ نبی ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس نبی کے لفظ کے جو اردو ترجمہ بنتا ہے وہ بنتا یہ ہے غیب کی خبر بتانے والا۔ جو غیب کی خبر بتا اسی کو نبی کہا جاتا ہے، ورنہ آگے پیچھے کی خبریں تو آج کل میڈیا دے رہا ہے، میڈیا کو بھی نبی مانیں گے؟ نہیں، یہ ایک ذریعہ ہے۔ تو غیب کی خبر دینے والے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا، پہلے سوال کیا پھر جواب بھی خود دیں گے، کہا کہ عمر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیں
ان کا یقین تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں. یا رسول اللہ یہ بتائیں اس وقت جب قبر میں فرشتے آئیں گے مجھ سے سوال کریں گے کیا میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں گا؟ اب غیب کی خبر دینے والا اگر نبی نہ ہوتا تو کہتا مجھے کیا پتا. کہا نہیں اے عمر اس وقت تم اپنے ہوش میں ہوگے. اب حضرت عمر کا جلال تو آپ کو پتہ ہی ہے. کہا یا رسول اللہ جب میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں گا تو بس میں پھر کافی ہوں. میں ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات کے لیے کافی ہوں. پھر حضور مسکرائے اور کہا کہ اے عمر غیب کی خبریں دینے والے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عمر اگر میں تجھے یہ بتا دوں کہ وہ فرشتے تجھ سے کیا سوال کریں گے اور تو فرشتوں کو کیا جواب دے گا، بتائیں غیب اور کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا جواب دوں گا. حضور فرماتے ہیں عمر جب فرشتے تیری قبر میں آئیں گے فرشتے کہیں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو ان سے سوال کرے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، یہ بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ میرا رب تو اللہ ہے، تم دونوں کا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ تو کہے گا میرا دین تو اسلام ہے، یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ میرے بارے میں پوچھیں گے تو کہے گا یہ تو میرے نبی ہیں، یہ بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ حضور مسکرا کر فرماتے ہیں اے عمر تو ان سے یہ سوال کرے گا فرشتے مسکراتے ہوئے چلے جائیں گے. وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں سوالات کے جواب لینے کے لیے بھیجا ہے، جوابات دینے کے لیے بھیجا ہے. یہ شان ہے حضرت عمر کی. تو حضور غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا. اس کی قبر میں یہ فرشتے آئے، ہر ایک کی قبر میں آئیں گے. فرشتوں نے سوال کیا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. ایک دفعہ پوچھا، دو دفعہ پوچھا، تین دفعہ پوچھا. اب وہ مار تو سکتے نہیں، ہمیں غصہ آ جائے کیوں نہیں بتا رہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. یا اللہ ہم اس سے سوالات کر رہے ہیں یہ کوئی جواب نہیں دے رہا. اللہ نے کہا کہ اس سے جا کے یہ پوچھو کہ یہ دنیا کے اندر کسی کو جانتا بھی ہے کہ نہیں. فرشتے دوبارہ آئے، دوبارہ آ کر پوچھا یہ بتاؤ کہ تم دنیا کے اندر کسی کو جانتے تھے؟ اس نے کہا کہ غوث اعظم کا دھوبی. یہ جملہ کہا اس نے، غوث اعظم کا دھوبی. اللہ والوں سے نسبت تھی، کہا میں ان کے کپڑے دھویا کرتا تھا، بس غوث اعظم کا دھوبی. فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا اس نے بولنا شروع کر دیا، چلو دوبارہ سوال کرتے ہیں. کہا بھئی یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا غوث اعظم کا دھوبی. کہا تمہارا دین کیا ہے؟ کہہ رہے غوث اعظم کا دھوبی. کہا حضور کے بارے میں کیا کہتے؟ کہا غوث اعظم کا دھوبی. اپنے ایمان سے بتائیں سوال کیا ہے، جواب کیا ہے. اگر ہم جو ہے وہ BA کے پیپر دینے جائیں ایسے جواب لکھ کے آ جائیں بالکل الٹ تو کیا ہوگا؟ 0 آئے گا نمبر. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. یا اللہ ہم اس سے سوال کر رہے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ جواب کوئی نہیں دیتا، صرف یہی کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. یا اللہ کیا کیا جائے؟ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں یہ دنیا کے اندر میرے ولی، میرے بندے، میرے دوست شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو جانتا ہے. ایسا کرو سوالات قبر تم معاف کر دو، سوالات حشر میں معاف کر دیتا ہوں. تو یہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے کی فضیلت ہوتی ہے. جو لوگ اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں، اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے وسیلے سے بیڑے پار ہو جاتے ہیں. لہذا اپنی نسلوں کو اللہ کے رسول کا عاشق بنائیں، اللہ والوں کا عاشق بنائیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرائیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم غوث پاک کو تو مانتے ہیں، ہمیں میں پوری رات آپ کو غوث اعظم کی کرامتیں سناتا رہوں، آپ بولیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ. خواجہ صاحب کی کرامتیں سناتا رہوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہر ولی کی باتیں کرامتیں سناتا رہوں، اور ہم بھی مزاروں پہ جاتے ہیں. جو حیات ہے بزرگان دین ان کے پاس بھی ہم جاتے ہیں، لیکن جاتے کس لیے؟ حضور دعا کرتے ہیں ذرا برکت ہو جائے. برکت کیا ہو جائے؟ کاروبار میں برکت ہو جائے، گھر میں برکت ہو جائے. منع نہیں ہے، سب کچھ جائز ہے. مزارات میں جا کے بھی اپنے ایمان سے بتائیے کسی بھی اللہ والے کے پاس جا کر کہ اس کے مزار میں یا اگر وہ زندہ ہے اس کے پاس جا کر کبھی میں نے یا آپ نے یہ دعا کی ہے کہ حضور دعا کر دیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے؟ حضور دعا کر دیں کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں، حضور دعا کر دیں کہ میں حضور کا سچا غلام بن جاؤں. کیا ہم نے کہیں جا کر ایسا کیا؟ نہیں. ہمیں صرف اپنی غرض ہے ہماری مشکلات دور ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے معاملات حل ہو جائیں. تو اللہ والے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ انہیں سمجھتے کیا ہے؟
یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی اعظم تھے، سب سے بڑے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی اعظم تھے۔ یہ پہلے دین کا علم حاصل کرتے تھے، علم شریعت پڑھتے تھے، اس کے بعد علم طریقت حاصل کرتے تھے۔ یہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد یہ اللہ والوں کو ڈھونڈ کر ان کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے پھر یہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ گم ہو جایا کرتے تھے۔ ہمیں ان کی تعلیمات سے کوئی فکر سروکاری نہیں، ہم کہتے بس ان کے صدقے بیڑے پار ہوتے رہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے، لیکن ان کی زندگی دیکھیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد کے جنگلات میں 40 سال جو ہے 40 سال ایسے گزارے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ جو چمڑا ہوتا ہے نا جس سے جوتے بنتے ہیں، حضور غوث اعظم نے چمڑا کھایا ہے، سوکھا وہ بھی بالکل کڑک قسم کا۔ حضور غوث اعظم نے گھاس کھائی ہے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، قحط نہیں تھا تو یہ گھاس کھا لیا کرتے تھے، درختوں کے پتے کھاتے تھے، اس طرح زندگی گزاری ہے۔ ہمارے اوپر اگر ذرا سی پریشانی آ جائے، ایک دن کھانا نہ ملے تو ہم جو اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، اپنی طریقے اپنے نبی کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ بنائے اور جس طرح وہ چاہتا ہے ہمیں اس طرح اس دنیا میں رہ کر اور اسی طرح اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری دعا کی ہے، جو تجھے کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے انسان بنا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی بدلنے کیوں سے میری ہر لفظ خطا میرے مولا، مجھے انسان بنا میرے مولا، نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا بچا میرے مولا، مجھے انسان بنا میرے مولا۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ایک نعت سے اس میں پیش کروں گا کیونکہ ٹائم کافی ہے اور سناتا ہمارے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار سے ہے، حضور
ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کیے میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، وما علینا